انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے، اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے جو کہ ڈام میڈیکل کالج سے شروع ہوئی تھی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن سے. پھر وہاں پر جب ایک بلڈ بینک بنا، فرسٹ والنٹری بلڈ بینک بنا، پھر کیجولٹی بنی. جو بام بلاسٹ کراچی میں ہوا جو 1986 میں ہوا تھا، جس میں سینکڑوں لوگ مرے تھے، تو اس کے بعد یہ خواب اس وقت دیکھا گیا جو شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا. لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے محنت بہت کی گئی جو فنڈ ریزنگ کے اوپر، لیکن میجر جو اسٹرگل تھی وہ اچھے لوگوں کو، ہیومن ریسورس کو جو چاہیے تھا وہ ملنے میں تکلیف زیادہ ہوئی تھی. باری صاحب is a very humble person and he has always tried to do good for the city and for the country. Bari Saab comes from a distinguished career which he has served several patients over the years, so he is a real doctor. جب کارڈک سرجن بن گئے تو ان کی پوسٹنگ سول ہاسپٹل میں ہوئی جہاں پہ وارڈ نہیں تھا، صرف کوئی کارڈک سرجری کا وارڈ ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنا کلینک شروع کیا. کلینک میں وہ روز مجھے آ کے کہانیاں سناتے تھے کہ آج میرے پاس مریض آئے اور وہ بہت غریب لگ رہے تھے اور میں ان سے فیس کیسے مانگتا. ان 1990s اس وقت کارڈک سرجری کی، اوپن ہارٹ سرجری کی فیس تھی تقریباً 1.5 لاکھ روپے، تو جس میں کہ سرجن کی تقریباً 80,000 تھے. تو وہ کہتے تھے اس آدمی کے پاس تو میرے پاس فیس کے بھی دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں اس سے سرجری کی فیس کیسے لوں. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی آپ میرے پاس سول ہاسپٹل آئیں. میں اس وقت ان کو کہتی تھی کہ بھائی لوگ تو گورنمنٹ ہاسپٹل سے اپنے کلینک پہ پیشنٹس لاتے ہیں، آپ نیشنل میڈیکل میں اپنے کلینک سے پیشنٹ واپس ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں ایسا کام نہیں کر سکتا. اینڈ آف کورس آہستہ آہستہ ان کا کلینک انہوں نے بند کر دیا اینڈ ہی فل ٹائم شفٹڈ ٹو کارڈک سرجری سول ہاسپٹل کراچی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے والدین ان کا رول ماڈل ہوتے ہیں، لیکن میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے والد ایسے ایک انسان ہیں جو پوری ملک کے، بلکہ کہنا چاہیے پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، اور اس چیز کے لیے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ان کو اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، اس لیے میں ان کے لیے چند الفاظ کہنا چاہوں گا. اپنے سرجری کے پیشے اور فلاحی کام کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم سب کو گھر پہ مکمل وقت دیا. اسی وجہ سے بچپن سے وہ میرے رول ماڈل رہے ہیں. میڈیسن میں انٹری میں نے انہی کی وجہ سے لی تھی. مجھے امید ہے کہ میں ان کے نقش قدم پر چل کے ان کا اور ملک کا نام روشن کروں گا. What is important to recognize is that his reach is not just confined to Karachi, but it's in different cities of Pakistan. Finances is very critical in this. It is just the whole operation and all the facilities for the poor people are being run based on the philanthropic contributions that he has been mobilized. دیکھیں انڈس ہاسپٹل میں جو منفرد چیزیں ہیں وہ یہ ایک ٹوٹلی پیپر لیس ہاسپٹل، ٹوٹلی کیش لیس ہاسپٹل ہے، اور یہ کوالٹی کیئر پرووائڈ کرتا ہے اور فری آف کاسٹ ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر باری سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی فیملی اور انڈس میں سے کسی کو چننا پڑے تو مجھے تو 100% یقین ہے کہ آپ انڈس کو چنیں گے، تو کیا آپ کو کبھی اپنے بچوں کا، فیملی کا خیال نہیں آتا؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ میرے لیے کافی تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھوں گا تو میرے جتنی بھی ذمہ داری ہیں اس کا خیال اللہ نے رکھنا ہے، تو جو وہ کرے گا وہ میرے سے بدرجہ پتہ نہیں کتنے گنا بہتر ہے. جو انڈس ہاسپٹل کی اسٹرینتھ ہے نا وہ یقین ہے، اور یقین یہاں سے اللہ کے اوپر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج جہاں ہم پہنچے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں، یا ہمارے کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہمارا جو پختہ یقین ہے اس کے اوپر. آپ انڈس ہاسپٹل سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ انڈس ہاسپٹل چلتا کیسا ہے، وہ یہی کہے گا کہ اللہ چلاتا ہے. آپ نوجوانوں کے اندر جو ہے نا ایک ویژنری لیڈرز پیدا کریں جو کہ خواب دیکھ سکیں، اور خواب جو ہے نا بڑے خواب دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے.